الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آج کل کے دنوں میں آپ کی زبانوں میں اور عام معاملات میں قربانی کا تذکرہ آئے گا. لفظ قربانی بطور خاص اس عشرے کے ساتھ اور حج کے دن اور عشر ذوالحج کے ساتھ وابستہ ہے. یہ قربانی کا لفظ ہے کیا؟ ہم اردو زبان میں جب کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑی قربانی دی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی چیز برداشت کی اور اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کی. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کی خاطر بڑی قربانیاں دیں. ماں کہتی ہے میں قربانی دیتی ہوں. بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں. یہ اس مفہوم میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ گویا کہ انسان نے کوئی چیز برداشت کی اور جو اس کی تھی وہ کسی کو دے دی. ایک مفہوم یہ ہے جو اردو کا ایک مفہوم ہے. اور ایک مفہوم دوسرا بھی اس کا ہے جو ہمیں دوسرے مفہوم کے ساتھ اس عبادت کو سمجھنا چاہیے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کا اصل جو مفہوم ہے عربی زبان میں اور قرآن کے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، قریب ہونے کا کوئی بہانہ، اللہ کے قریب ہونے کا کوئی عمل. اب اردو میں جو مفہوم رائج ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جو اسلامی مفہوم ہے وہ اور قرآنی مفہوم ہے عبادت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے. عربی زبان کے اور قرآن کے بہت سے الفاظ اردو زبان میں ہیں. اللہ نے ہماری اس زبان کو مالا مال کیا ہے قرآنی الفاظ سے، لیکن کچھ الفاظ کے مفہوم دونوں زبانوں میں ایک جیسے نہیں ہوتے، اس پہ کچھ یا زیادہ یا مکمل فرق ہوتا ہے. ہم جب اردو بولتے ہیں تو میں نے قربانی دی، میں آپ کے کام کے لیے قربانیاں دیتا رہا. کبھی کوئی بھائی دوسرے بھائی سے شکوہ کرتا ہے کہ ہمیشہ میں قربانی دوں. مطلب یہ ہے کہ کیا میں اپنا حق چھوڑ کر آپ لوگوں کو اپنا حق قربان کروں؟ تو وہ ایک چیز کو دینے کا اور اس سے دستبردار ہو کر وہ کسی اور کے نام کرنے کا نام ہے. جبکہ قرآن کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھ لیجیے قرب ہے، قربانی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. قریب، نزدیک، یہ جتنے بھی الفاظ قاف را با سے آئیں گے اس میں آپ کو پاس ہونے کا تعلق نظر آئے گا. دیکھیے انسان بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ان انسانوں میں سب لوگ انسان ہیں، لیکن ان میں آپ کے کچھ دوست ہیں. ان دوستوں میں کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں میرے قریبی دوستوں میں سے ہے، تو قریب ہمارے پاس پاس ہونے کے لیے وہ بھی قاف را با سے لفظ نکلا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اعزاء و اقربا پروری، اردو میں لفظ ہے اقربا، وہ رشتے جو آپ کے نزدیکی ہیں وہ بھی قاف را قریب سے بنتے ہیں. آپ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تقریب تھی. تقریب بھی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ سب کو پاس پاس کر لینے کا نام ہے.
تو یہ قرآن کا جو لفظ ہے اور عربی زبان کا جو لفظ ہے، یہ اس سب میں جو مفہوم سکڑ کے سامنے آتا ہے وہ قریب ہونا۔ اب قربانی کا جو عمل ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ کیا انسانوں کو بھی پروٹین کی کمی ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، یا جانوروں کے ذبح کرنے سے کوئی خاص فضاءات پہ اثر ہوتا ہے، یا ماحولیات پہ کوئی اثر ختم کرنے کے لیے ان کو قربان کیا جاتا ہے، یا اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ان میں سے سب کا جواب نہیں ہے۔ قربانی جس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ میں رب کے حضور پیش ہو جاؤں اور رب کی نظر مجھ پہ ہو اور یہ میری عبادت قبول ہو، قربانی کا بھی پہلا اور آخری مقصد ایک ہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کے سوا کوئی اور ہدف ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ ہدف حاصل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے۔ قربانی کا جو مفہوم ہے وہ دینے کی بجائے وہ قریب ہونے کا زیادہ ذہن میں رکھے، اس قربانی کو کھینچیں۔ یہ قربانی میں صرف جانور ذبح کرنا ہدف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا جو مزاج ہے، عمل جو کرتے ہیں، کل ساری کی ساری کوشش ایک حد تک ہے کہ صرف میں ایک جانور اچھا سا خریدوں، اس کو ذبح کر کے کھا پی جاؤں، بانٹ دوں۔ یہ صرف اور صرف میں سے ایک قدم ہے۔ ہدف اللہ کا قرب ہے۔ قربانی کرنے کے بعد یا قربانی کرتے ہوئے، قربانی کے عمل میں جاتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے، خریداری کرتے ہوئے، بانٹتے ہوئے، یہ سب چیزیں شاندار طریقے سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک عظیم عمل کا حصہ ہیں، لیکن ہدف اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کا قرب ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا ریفرنس مل جائے، فلاں وزیر کا، فلاں سیکٹری کا، فلاں شخص کا، فلاں بیوروکریٹ کا، فلاں آفیسرز کا، فلاں مالدار شخص کا، کسی طریقے سے اس کے پاس ہو جائے، وہ ہماری باتیں سننا شروع ہو جائے، ہماری اس سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں۔ یہ معاملہ اللہ کے قرب کا ہے۔ اب اتنی بڑی ہدف جب اتنا بڑا ہو تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کو تباہ کرنے والی یا اس کو کمزور کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ جب اللہ کا قرب ہے، اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، اس کی خاطر یہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ دکھلاوا کس چیز کا، پھر یہ حساب کتاب کس چیز کا کہ مہنگا ملا ہے، گوشت اتنا نکلا تھا، یہ کہاں چلے گئے، پھر یہ شکوہ کس بات کا یا حساب کس بات کا کہ میرا جانور اتنا اور فلاں کا جانور اتنا ہے۔ پھر بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ان موضوعات کو سرے سے زیر بحث نہیں لانا۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے کوئی اپنی تصویر سجدہ کرتے ہوئے لے کر اپلوڈ نہیں کرتا، اسی طریقے سے قربانی کی تصویریں بھی صرف اس نیت سے اپلوڈ کرنا کہ دیکھو میں نے جانور لے لیا ہے، یہ اس قربانی کے عمل اور اس کے ہدف کے منافی ہے۔ یہ بنیادی باتیں اس لیے یاد کروانے والی ہیں کہ دیکھیں اسلام کا ایک شاندار نظام ہے، سارا سال ایک دفعہ ایمان کے ہر پہلو کے اوپر کوئی نہ کوئی چیزیں تازہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی رمضان کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی قربانی کی۔ یہ لوگوں کو مسائل بہت سے معلوم ہوتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تجدید کے لیے اور نئی نسل کی تربیت کے لیے اور ان کے لیے جو غافل ہوتے ہیں، نیا تعلق ان کا مسجد اور علماء سے ملتا ہے، یہ باتیں بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اعلیٰ ترین درجے کو پانے سے محروم نہ رہے، کہیں ممبر سے کوئی ایسی تقصیر نہ ہو یا حق تلفی نہ ہو کہ ہم ایک مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکیں اور وہ شخص زندگی میں شاید ایک دفعہ اس خطبے میں مسجد میں آیا ہو، اس کے بعد اس کے نہ ہو۔ ایک جملہ لوگوں کی زندگی کو بدلتا ہے، ان کے اعمال کو سنوارتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو قربانی کے جو ہمارے پاس جو سارے کے سارے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کس کی قربانی ہوگی، لیکن جب آپ مسجدوں سے نکل کے منڈی میں چلے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو خریداری کا طریقہ دیکھیں، پھر منڈیوں سے نکل کے جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے ذبح کرنے اور کروانے کا طریقہ دیکھیں، اور
پھر قربانی کرنے کے بعد جو عید کے دن جو سب سے بڑا فضیلت کا دن ہے، سب سے بڑا، اس دن ان قربانی کرنے والوں کے گھر کے حالات دیکھیں تو شرمندگی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ممبر و مسجد سے کبھی کسی نے مسئلہ بیان ہی نہیں کیا۔ جو خریداری کے وقت غلطیاں کرتے ہیں اور جو ذبح کرتے ہیں اور پھر جو گھروں کے حالات قربانی کرنے کے بعد بنا لیتے ہیں، قربانی وہ عظیم عمل، اس کے بعد جو گھر کے حالات ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا ہدف صرف قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے گوشت کھانا، پکانا اور پکوان چڑھانا تھا۔ اس کے علاوہ قربانی کا نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ بہنوں کو، کسی کو پتہ ہی نہیں قربانی تھی کیا۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے ایک شاندار جانور خرید کر اللہ کے حضور پیش کیا تھا کہ رب راضی ہو جائے، تو اسی گھر میں عین اسی وقت جب وہی جانور پکایا کھایا جا رہا ہے تو میوزک کیوں چل رہا ہے؟ جس دن قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی تھی، اس سارے دن میں نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ جب قربانی کا ہدف اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، اللہ کے سامنے پیش کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا یہ عمل قبول فرما، تو اس دن گھروں میں تقریبات میں رشتہ داروں کے سامنے سارے کے سارے مخلوط کلچر سے پردہ پامال کیوں ہو رہا تھا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دمبا اور ایک بکرا، بس باقی اپنی مرضی کا دین تھا۔ جب مسجد میں ہم قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں تو ایک ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں کو سب پتہ ہے، سارے کے سارا پتہ ہے، لیکن جب حالات جا کے دیکھیں تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کی روشنی میں پہلا معاملہ جو بہت زیادہ کچھ خام خواہ کے روشن خیال لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمان اس کو شیئر کر کے بڑے عقل مند بنتے ہیں کہ قربانی پہ جو اتنا آپ پیسہ لگائیں گے، گوشت اور جانور یہ ذبح ہوگا، اس کی بجائے کسی غریب کی بیٹی کی مدد کر دیں، کسی کی تعلیم دلوا دیں، فلاں کام کر دیں۔ ان کو اس وقت یہ یاد نہیں آئے گا کہ جو سارے کے سارے بے حیائی کے کام ہیں وہ بند کر کے وہ سارا فنڈ ان کو خرچ کر دیں، لیکن نیکی کے کام کی دفعہ ان کو ضرور یہ یاد آئے گا کہ غریب مر رہا ہے۔ ان میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی مہم چلائیں کہ پوری دنیا میں جو فحاشی کے نام پر کام ہوتا ہے اس کو بند کر کے وہ سارے کا سارا پیسہ انسانیت کی فلاح پہ لگا دیں، لیکن قربانی کی دفعہ 100 قسم کی پوسٹیں آئیں گی۔ اور بعض نادان ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، اس کا پیسے کا صدقہ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں میں سے ایک حدیث اور ان سب لوگوں کا جو اس طرح کی شیطانی قسم کی تبلیغ ہوتی ہے وہ ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ پھٹکے، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ وہ عیدگاہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس دن ہر چھوٹا بڑا عیدگاہ میں آئے، حتیٰ کہ وہ خواتین جن کا عذر ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی وہ بھی عیدگاہ میں پہنچیں اور مسلمانوں کی جو دعا ہے اس میں حاضر ہوں۔ اس دن جب ان کو رخصت نہیں دی گئی، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس بنا پھٹکیں۔ اب بندہ سوچ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے یا ان کی ماننی ہے۔ دوسری چیز، قربانی کرنے والا اگر اللہ کے قرب کا متلاشی ہے اور 10ویں دن قربانی کر رہا ہے ذوالحج کی 10 تاریخ کو، 9 دن اپنے سوچ لے کہ میں کیسے گزار کے آیا ہوں بطور خاص، جو سب سے فضیلت والے دن ہے۔ اگر کوئی ان 9 دنوں میں نماز پڑھتا نہیں، کوئی ذکر کرتا نہیں، کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، کوئی خواہ عام دنوں سے بڑھ کے نہیں ہے اور وہ صرف قربانی کر رہا ہے، ایک ذبح کر رہا ہے اور کسائی ڈھونڈ رہا ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں، لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے علماء کرام کی باتوں سے، اس بندے کو قربانی کا مطلب پتہ نہیں۔
تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی عظیم ہیں، ان سنتوں کو کبھی بھی جائزہ اپنی عقل کی بنیاد پہ نہ لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کر لیا وہ شخص اب اپنے ناخن تراشنے سے اور اپنے بال کٹوانے سے بالکل باز آ جائے۔ وہ جب تک قربانی نہیں کر لیتا یہ دونوں کام نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح ہے، جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا تو وہ یکم ذو الحج سے لے کے قربانی کرنے تک وہ اپنے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ تراشے، اس میں کوئی اور بحث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ سوچ کے عمل کرنا، بھائی قربانی تو دینی ہے، بال کٹوانا چھوٹا سا معاملہ، کٹوا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جان بوجھ کر مخالفت ہے۔ یہ اس مخالفت کا جواب کیا ہوگا؟ اگر رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ اس قرب کے حاصل کرنے کے لیے تو پھر انسان کو سارے کا سارا پوری اطاعت کرنی چاہیے اور مواقع ڈھونڈنے چاہیے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جو شخص قربانی کرے، ایک خاندان میں 4 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، سربراہ نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا، کیا صرف وہی ناخن اور بال کاٹنے سے باز رہے گا یا سارا گھر؟ اس میں علماء کرام نے دونوں باتوں کو ٹھیک قرار دیا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس پر یہ پابندی ہے، اور مستحب یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر سارے کا سارا گھر یہ عمل کر سکتا ہے کر لے، لیکن جس شخص پہ قربانی فرض ہے یا وہ صاحب حیثیت ہے وہ اس کی سختی سے پابندی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث، قربانی کرنے والے جن کے پاس ایسا مال ہے جس میں ملاوٹ ہے وہ قربانی کرنے کا تکلف نہ کریں، کہ جن کے مال میں کہیں سے وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی اور وہ مال ڈکار رہے ہیں، ان کا مال حرام ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جن کے سودے اور جن کے معاملات واضح نہیں ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ جن کے مال میں ملاوٹ ہے، کمیشن ہے، رشوت ہے، ادھر ادھر سے سمیٹا ہوا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کر لیں، ہم اسے منع نہیں کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور آ کر بیٹھ کے ہاتھ اونچے کر کے اٹے سر کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، یا ربی، قربانی تو بڑی چیز ہے، وہ دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا شخص کا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کے جو لقمے اترتے ہیں وہ حرام کے ہیں، ومشربہ حرام، اس کا مشربہ، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، یہ حرام کھا کھا کے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹوک حدیث سامنے رکھ دی ہے۔ وہ اوپر کے پیسے جمع کروا دینا کہ یہ اس سے قربانی کر لینا، اوپر سے جو جمع کیے ہیں، اچھا سا خوبصورت سا بیل گھر کے سامنے لے آنا، یا کسی مجبور سے کہنا کہ میرے گھر میں فلاں فلاں افسر گھر 2 بکرے پہنچا دینا، یہ قربانی نہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس سے اللہ کا قرب نہیں، شیطان کی رضامندی حاصل ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ خود بھی پاکیزہ ہیں اور صرف پاکیزہ مال کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وراثت کی تقسیم نہیں کی، بہنوں کا حصہ روک لیا یا بھائی کا نہیں دیا، اور پھر اس سے انویسٹمنٹ کر کے بڑے ہو چکے ہیں، وہ سارے کا سارا مال قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، وہ سارے کا سارا مال گلے پڑ جائے گا۔ وہ رشتہ دار یہاں پہ کمزور ہیں، کوئی عدالت نہیں جا سکتا، کوئی اپنا حق نہیں لے سکتا، کوئی خاموش ہو جاتا ہے، کوئی احترام کرتا ہے، لیکن ایسے مالوں سے قربانی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور لینے کے لیے گئے، اچھا تھا، پسند آیا، رنگ پسند آیا، تصویر گھر میں بھیجی، وہاں سے اوکے ہوا اور کہا لے آؤ، لے کے چلتے بنے۔ واپس آئے تو دیکھا وہ تو دوندا ہی نہیں، قد اس کا بڑا تھا۔
پہلی شرط قربانی کے جانور میں یہ ہے کہ وہ دوندہ ہو، اس کے جو 2 دانت ہیں وہ درمیان کے 2 بڑے دانت واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ شہر میں جانوروں کی قلت ہو جائے، جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا، اس وقت 6 ماہ کا جو دمبا ہوگا، دمبے کی حد تک 6 ماہ والا جانور بھی چل جائے گا۔ پچھلے سال انتہائی سخت قسم کے حالات پیدا ہوئے تھے اسلام آباد کی منڈی میں، جب جانور شارٹ ہو گیا تھا، انتہائی مہنگا ہو گیا تھا۔ جو مسجد رحمت العالمین کی ٹیم تھی وہ صبح 11 بجے تک ہم نے ٹوٹل 5 جانور خرید سکے تھے، جبکہ ہمیں شام تک 70 بیل اور 110 بکرے حاصل کرنے تھے۔ پھر وہ فیصل آباد سے منگائے، گوندل منڈی گئے، کہاں گئے، ٹیکسلا گئے، ساری ٹیمیں بکھر گئیں، اور رات تک اللہ کی توفیق سے فجر یہاں پہ ٹیموں نے آ کے پڑھی، وہ مکمل چیزیں ہو چکی تھی، لیکن وہ سب دوندے تھے اللہ کی توفیق سے۔ یہ الا ان یعصر علیکم، پچھلے سال جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا کہ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں پر سخت حالات آ جائیں پھر دوندے سے کم کھیرا دمبا چلے گا۔ یہ قربانی کے مسائل آپ کو یاد ہونے چاہیے، بھرے شہروں کے اندر بھی اچانک صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ پھر ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میں خود اپنے گھر کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، لیکن میں اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کوئی اپنے والد کی طرف سے، کوئی والدہ کی طرف سے، کوئی اور لوگوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں علماء کرام کی دونوں آراء ٹھیک ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، ان کی بات بھی درست ہے، اور جو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور وہ اکثریت ہے، ان کی بات بھی درست ہے۔ زیادہ درست انہی کی بات ہے جو کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ خطبہ جمعہ میں دلائل کا انبار لگا کے بحث مقصود نہیں ہوتی، لوگوں کو ایک طریقہ بتانا ہوتا ہے، اس پہ چل پڑو۔ اس لیے جو لوگ کسی میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ اپنی قربانی کو جاری رکھیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے، دیکھیں میت کی طرف سے قربانی کے دو تین حالات ہیں۔ ایک باپ ہے یا دادا ہے، نانا ہے، وہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کر گیا کہ میری طرف سے قربانی ضرور کرنا۔ قربانیوں سے لوگوں کی محبت بڑی شاندار ہوتی ہے۔ اب اگر وہ وصیت کرتا ہے اور اس کا 1/3 مال اتنا موجود ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکے، تو اس کے ورثاء پہ یہ فرض ہوگا کہ وہ میت کی طرف سے قربانی کرتے رہیں جب تک اس کا مال ختم نہیں ہوتا۔ اس کا وہ مال 1/3 حصہ وہ مختص کیا جائے گا اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے۔ دوسری شکل ہے کہ وہ فوت ہو گیا، اس نے وصیت نہیں کی، اس کی اولاد اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہے، تو اس میں قربانی کا بھی اجر ہے اور ایک صلہ رحمی کا بھی اجر ہے، اور اس کی طرف سے وہ قربانی اگر کرے تو بہتر ہے سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے، چاہے تو اپنے گھر میں بھی استعمال کر لے، لیکن علماء اس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا صدقہ کر دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ قربانی کی اگر کوئی میت وصیت کر جاتی ہے قربانی کرنا، لیکن پچھلے بچوں کے پاس مال نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ خرچ کر سکیں، تو وہ قربانی کی وصیت لاگو نہیں کی جائے گی۔ میت وہی وصیت کرے گی جو اس کو حق ہے، وہ کسی دوسرے پہ اپنی قربانی فرض نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اصل قربانی کیا ہے کہ جو زندہ ہو اور مخصوص وقت میں زندہ ہو، اس کے لیے قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص 8 ذو الحج کو فوت ہو جاتا ہے، اس پہ قربانی نہیں تھی، لیکن اگر وہ 10 ذو الحج تک زندہ ہے تو وہ اس پہ قربانی بنے گی۔ ایک اور مسئلہ، یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کو نفرتوں کا دیواریں بنا لیا ہے، حالانکہ ان مسائل میں وسعتیں ڈھونڈیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ڈھونڈیں، آپس میں محبتیں اور سہولتیں ڈھونڈیں۔ ایک اور بات آتی ہے، ایک مسلک میں قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذو الحج، 11 اور 12، اور ایک بڑی جماعت علماء کی قائل ہے کہ 10ویں دن اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ موجود ہے، علماء کرام نے ایک ایک چیز کو کنگھال کر امت کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ایک بات محسوس ہوگی کہ ہمارے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے،
وہ ایک بات کو لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی آیت یا حدیث کو لیتے ہیں اور اتنی زیادہ بحث کرتے ہیں، بعض کا لگتا ہے یہ کیا بے مقصد بحثیں کر رہے ہیں۔ وہ بے مقصد بحثیں نہیں کر رہے ہوتے، ان پر ایک ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کی تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کی۔ وہ وہ جو بات ذہن میں آتی ہے اس کو لکھتے ہیں کہ اس طرح سوچیں، اس طرح سوچیں، اس طرح سوچیں، اس طرح سوچیں، اس لیے کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ اللہ کے کلام کی کوئی بات، کوئی پہلو امت سے نہ رہ جائے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے مسلسل یہ بحث کرتے ہیں، اور جب وہ اپنا ایک لاتے کہ اچھا اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، اس طرح تو بھی ہو سکتا ہے، تو باقی علماء کرام اس کو یا تو مسترد کرتے ہیں یا منظور کرتے ہیں۔ اس لیے دینی علم حاصل کرنے والوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے بہت زیادہ بحث کرنا۔ دینی علم حاصل کرنے والوں کو یہ عادت اپنی کنٹرول کرنی چاہیے جو پبلک میں ہو۔ پبلک وہ جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ہم بحثیں کریں، یا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بحث کر رہے کیوں ہیں۔ یہ جو علماء کرام فقہی مسائل کو ٹی وی پہ آ کے بحث لگاتے ہیں، یہ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی، اپنی عزت کا بھی، دوسرے کا بھی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا یہ جو دونوں مسلک ہیں، دیکھیے ایک کہتا ہے کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے 4 دن ہوتی ہے۔ دونوں کی دلائل ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں، اور دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مسئلے میں ایک غلط ہو اور ایک ٹھیک ہو، ایک نے ایک پہلو دیکھا، دوسرے نے دوسرا دیکھا۔ لیکن اگر ایک شخص 3 دن قربانی کا وہ قائل ہے اور ایک چوتھے دن قربانی کا قائل بھی ہے، اور وہ آپ کے گھر میں گوشت بھیجتا ہے، تو کیا آپ اس گوشت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے؟ کیا وہ گوشت حرام ہو چکا ہے؟ اس نے قربانی اگر 3 دن کے اندر کی ہے، اس کا عمل رب جانے۔ اس نے 4 دن کے دلائل پر مطمئن ہو کے کی ہے تو وہ بھی حلال ہے، وہ کھانا چاہیے، وہ بانٹنا چاہیے، اس کو بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ بھی امت ہے۔ یہ 2 مسلک نہیں ہیں، ہم نے اس بنیاد پہ جو 2 مسلک بنا لیے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ گوشت حرام تو نہ ہوا، اس نے بھی اللہ کے نام پہ کیا، اس نے بھی اللہ کے نام پہ کیا۔ یہ جو مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بار بار، یہ چیزیں یہ اس لیے یاد کروائے جاتے ہیں کہ ان مسائل کے ذریعے فرقہ نہ بنے، امت بن کے رہیں، اسی کے حدود کے اندر دیکھیں۔ آپ یہ نماز کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات میں کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ آج کل فجر کی جو نماز ہے 3:20 پہ ہو رہی ہے، 3:20 پہ 3:19 پہ ٹائم ہے، اور 5:02 یا 3 منٹ پہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کا وقت ہے۔ اس میں سے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسلک وہ ہے جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو درمیانی وقت میں فجر پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو فجر کو آخری وقت میں لے جاتے ہیں، اسفروا بالصبح حدیث کے مطابق، اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ یہ تینوں وقت میں نماز پڑھنے والے، ترجیح بنانے والے سنت ہی پہ عمل پیرا ہیں، لیکن ان میں سے ترجیح کون کس کو دیتا ہے یہ مسلک نہیں ہے لوگوں، یہ امت ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہمارے ذہنوں میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں اس شخص کے لیے فکر مندی ہونی چاہیے کہ جو تینوں وقت ضائع کر کے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جب آپ ان کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، خود دیکھیں گے، خود اپنی آنکھوں کے اندر اتنا یہ قوت پیدا کریں کہ آپ کا دماغ حدیث کو اور قرآن کو سوچتا سمجھتا ہو۔ سب سے پہلی اور آخری بات آج کے خطبے کی کہ قربانی نام ہے دینے کا نہیں، اردو کا مفہوم جو محدود ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے قربانی دی یعنی میں نے کسی چیز سے دستبردار ہو کے کسی دوسرے پہ قربان کیا، بلکہ قربانی نام ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ قرب حاصل کرنے کے لیے کیفیت آپ کی مسلسل نظر آنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اے اللہ جو تیرے قریبی لوگ ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہوں، اے اللہ ہمیں ایسے مقربین کی محبت نصیب فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو بہترین قبول ہونے والی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو نہیں کر سکتے ان کو اتنا مالا مال کر دے کہ وہ تیرے حساب میں، تیرے راستے میں بے حساب خرچ کرے اور تو ان کا قبول کرتا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔
ایک مسئلہ جو قربانی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی یا اولاد بھی خوب کماتی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ایک گھر ہے، تو کیا ہر فرد قربانی کرے گا؟ اگر اس گھر میں ایک کنبہ ہے، ایک گھرانہ ہے، تو اس کا ایک سرپرست اگر قربانی کر دے وہ کافی ہے، وہ بیوی کی طرف سے بھی اور صاحب حیثیت اولاد کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بیوی اور شوہر دونوں قربانی کرتے ہیں تو وہ فرض نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے نفل کے طور پہ کر رہے ہیں، وہ بھی استحباب کے درجے میں آئے گی۔ اولاد اگر صاحب حیثیت ہے، باپ کے ساتھ رہتی ہے، لیکن قربانی کرنا چاہتی ہے، ان پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان کو منع بھی نہیں ہے۔ اب اگر ایک خاندان میں بیٹا الگ رہتا ہے، صاحب حیثیت ہے، کنبہ الگ ہے، اور باقی بچے الگ ہیں، تو پھر ان سب کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ اور ایک اور جو سوال کثرت سے آیا کہ کیا ہم قربانی کا پیسے کسی کو صدقہ کر دیں؟ قربانی ایک عمل ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، وہ کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اور سب سے اہم چیز کہ مسجد رحمت العالمین سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ فلسطین میں قربانی بھجوانی ہے یا فلاں چیز بھجوانی ہے، تو میں نے پہلے بھی آج بھی معذرت کر رہا ہوں کہ فلسطین کے میرے ساری کی ساری تحقیق کے مطابق وہاں پر یہ امانتیں پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے ہوں اور سوال جواب ہم سے ہو رہا ہو۔ اور جو لوگ پہنچا رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے رابطے کرنے کی کوشش کی، میں ان سے مطمئن نہیں تھا ان کے طریقہ کار سے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے تاکہ کسی کا کوئی کام خراب نہ ہو، وہ جانے، اس کی ذمہ داری جانے۔ فلسطین کے حوالے سے جو ساتھی اس مسجد میں کسی بھی قسم کی فی الحال ڈونیشن جمع نہ کروائیں، جس دن ہمیں پتہ لگا کہ واقعتاً ہماری چیزیں براہ راست پہنچتی ہیں، صحیح پہنچتی ہیں، دائیں بائیں سرکاری اور یو این او کے حوالے نہیں ہوتی، اس دن ہم انشاءاللہ اس کی ذمہ داری بھی لے لیں گے۔ اور آخری چیز، عید کا دن سب سے بڑا سال کا دن ہوتا ہے، سب سے فضیلت والا، یوم الحج الاکبر۔ اس دن اپنے دروازے بند کر کے پکوان نہ کھائیے گا، اپنی گلی محلے میں آنے جانے والوں کے لیے صدقہ اور رحمت بنیے گا۔ مسجد رحمت العالمین نے اس سال انشاءاللہ 2000 بیوہ خواتین کو یہ چھوٹی سی چٹ سارا سال جمع کرتے ہیں، اس پہ دونوں عیدوں کا اور رمضان کے شروع کا ڈسٹریبیوشن کا لکھا ہوتا ہے۔ یہ چٹ وہ لے کے آئیں گے، ان کے لیے یہاں پہ دسترخوان سجا ہوگا، اے سی چلے ہوں گے انشاءاللہ، یتیم بچے ہوں گے، ان کو عزت احترام سے یہاں پہ کھانے کھلائے جائیں گے۔ آپ کو دعوت ہے بطور رضاکار عید کے دن 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں۔ 3 دن تک دسترخوان چلتا رہے گا، اس سال امید ہے 30,000 سے زیادہ لوگ کھانا کھائیں گے۔ اس میں عملی طور پر اپنے جسم کو تھکائیں، صرف پیسے دے دینا اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ اس سال عید کے لیے جانور آج مسجد میں ہم نے پہلے منگوا لیے ہیں، اپنے بچوں کو عید کے کلچر سے بس آن لائن پیمنٹ کر دی، قربانی ہو گئی، اس سے نکالیں۔ عید کے دن جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس سے محبت سکھائیں، اپنے کلچر سے یہ چیز نکل رہی ہے، وہ جانور یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو بچوں کو بھیجیں، آئے رہیں، ان کی خدمت کریں، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی صحابہ کی سنتیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بس پتہ لگتا ہے رات کو بکرا آیا، صبح ذبح کر کھا پی گئے؟ یہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو مرنے نہ دیں۔ یہ کلچر ہے تو آپ کے بچوں کو کوئی پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ورنہ ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کو قبلے کی سمت بھی صحیح نہیں آتی، نمازیں تو دور کی بات ہے، جن کو ہم پڑھاتے ہیں شرک کا مطلب تو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنے کلچر میں سے اتنے صفائی پسند اور اتنے زیادہ مہذب نہ ہو جائیں کہ آپ کی جو اعمال ہیں بچے ایسے کہنے لگیں کہ نہیں گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا چیزیں سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عید کے دن ایک دن 63 اپنے ہاتھوں سے اونٹ ذبح کرتے ہیں، باقی علی سے کہتے ہیں علی تم کرو ذبح۔ یہ خون اور یہ چیزیں یہ پتہ ہونی چاہیے ان کو، تو یہ اتنے زیادہ بھی مہذب نہ ہوں کہ وہ بیچارے ایک ناخن تراٹ سے زیادہ ان کو زندگی میں پتہ ہی نہیں کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح عید کے دن ہمیں وہ رضاکار چاہیے کہ اسلام آباد کے ہسپتال ہیں، ہسپتالوں میں بڑے تکلیف دہ خاندان ہوتے ہیں، عید کے دن وہاں پہ کھانا مسجد کی طرف سے پہنچے گا۔ یہ پیٹرول پمپس پہ اور بہت سے بازار میں گارڈ چوکیدار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آئیں، کھانا ہم دے دیں گے، ان تک پہنچا دیں۔ یہ مسجدوں سے محبت پیغام عام کیجیے۔ جب مسجد ہے تو یتیم بچہ کیوں گلی گلی میں جا کے مانگے؟ کل یہاں پہ اعلان لگا ہوگا کہ F8 کے رہائشیوں کی طرف سے اعلان ہے کہ
کوئی ہماری گلی محلے میں گوشت نہ مانگے، ہماری مسجد آئے، بیٹھ کے 3 دن کھانا کھائے، اسلام آباد کے پارکوں میں گھومے پھرے، واپس گھر جائے۔ آسانی سا نظام ہے۔ اور بطور خاص میں فیڈ کے جو نزدیکی نمازی ہیں ان سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ جن کے گھر 12 مرلے سے اوپر ہیں، اپنے اپنے ذمے ایک قربانی کا بیل لیں، اپنے دوستوں سے رابطہ کریں، مسجد کسی سے رابطہ نہیں کرے گی، اور ان سے وہ بیل مکمل کر کے خود یا اپنے دوستوں کے ذریعے اس مسجد میں جمع کروائیں۔ ہمیں کم از کم 2000 خاندانوں کو ہم نے انشاءاللہ ان کی ضیافت کرنی ہے، اور میرا رب ہمیں اس سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یتیم بچہ ہو، بیوہ خاتون ہو، وہ گھومتی پھرتی ہو، اندر ہمارے پکوان ہو، بریانی ہو، بعد میں ہم سنتیں بیان کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ نمازی سب سے بڑے خیر کے کام کا قافلہ ہیں۔ کسی بھی مسجد کا، کسی بھی فرقے کا، جو مسجد کا جس دن دروازہ کھل گیا، لوگوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، یتیم کو ہاتھ مل جائے گا، بیوہ کے سر پہ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میرج ہال ہے، 160 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں 1.25 سال میں۔ یہ انشاءاللہ 4 تاریخ کو 161ویں بیٹی کی شادی ہے یہاں پر، 10 سیکنڈ لگتے ہیں اس کی شادی کرنے میں، اور کھانا، اس کا لہنگا غرارہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کہاں سے رحمت ہے؟ یہ مسجدوں کی طرف سے ہے۔ مسجدیں اور امت جب مل گئی تو شاندار اسلامی ریاست کے ہمیں نعرے نہیں لگانے پڑیں گے۔ بطور رضاکار اپنا وقت دیجیے، جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن فلاں شخص ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں پلازا ہے، بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ ایک پیٹرول پمپ پہ کہتے ہیں مالک 500 روپیہ دے دیتا ہے بس عید کے دن، 500 روپیہ کیا کھائے؟ عید کے دن بھی بھوکا رہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، کھاؤ اس میں سے، اور جو بیچارے مسکین مستحق ان کو بھی کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہوں، اور ہماری کوئی بیوہ بہن ہماری گلیوں میں آپ کے دروازے بجائے اور بچے کہیں کوئی نہیں ہے بھاگ جاؤ، اس دن دروازے پکے بند کیے ہوں، بیل بھی آف کی ہو۔ یہ بھکاری کلچر تب ختم ہوگا جب سارے محلے کو پتہ ہوگا مسجد میں جاؤ، کھانا کھا لو، سکون سے آئیں، جمع کریں، بیٹھیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ان کو کھانا کھلا کے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری مائیں فوت ہو گئی ہیں وہ جنت میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا سیکھیں، صرف اس پہ چھری نہ چلائیں، اپنی جو خواہشات آرام پسندی ہے اس کو بھی قربان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مقبول اور قبول ہونے والی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، جو پریشانیاں رب کریم، یہ حج کا مہینہ ہے، اے اللہ عظیم دن ہے، اے اللہ تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ جب حاجی تیری طرف جا رہے ہیں، ضرورت مند ہیں، رب کریم ہم بھی تیرے ہاتھوں میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ عرفہ کے دن سب کو معاف کرنے والے ہمیں بھی معاف فرما دے، رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اے اللہ ذوالحج کے عظیم دنوں کا واسطہ ہے ہم سب کی مغفرت فرما دے، دوزخ کی آگ سے اللہ ہمیں بچا لے، دوزخ کی آگ کا رب کریم اس آگ کی طرف جو ہمیں ہمارے اعمال لے کے جا رہے ہیں، اے اللہ ان اعمال کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں دلوں کا تقوی عطا فرما، آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مال کو حرام سے پاک کر دے، رب کریم ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو اے اللہ حرام سے پاک فرما، رب کریم ہمیں بے حساب حلال عطا فرما دے، اے اللہ ہم حلال کو پسند کرتے ہیں، رب کریم اتنا حلال دے کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو کے تیری راہ میں بے حساب خرچ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں ختم فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارا ایک بڑا پیارا بھائی بڑے خاص طریقے سے یہ دن گزارتا تھا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، خواجہ شفقت رحمہ اللہ، اے اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، رب کریم اس مسجد سے وابستہ جو بزرگ ہیں بڑے دن کے بعد آج نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما، رب کریم جو جوان ہیں ان کو امت کا جوان بنا دے، اے اللہ فوج پاکستان کی مدد فرما، جو پاکستان کے محافظ ہیں اللہ ان کا محافظ آپ بن جائیں، جو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، رب کریم اہل غزہ کی مدد فرما، ان پر جو وحشیانہ بمباری ہے، ان پہ جو ظلم ہے، اے اللہ اپنے لشکر آسمان سے اتار دے، اے اللہ انسان بے بس ہو چکے یا بے حس ہو چکے، اے اللہ اپنے لشکر آسمان سے ان کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ نازل فرما دے، اے رب کریم جہاں پر بھی کوئی مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد فرما، رب کریم ہمیں قیامت کے دن کسی ظالم کے ساتھ کھڑا نہ کر دینا، اے اللہ ہم ان ظالموں سے لا تعلق ہیں لیکن رب کریم بے بس بھی ہیں،
اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ظالموں میں شمار نہ کر لینا، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد کرنے کے توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔